جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح باب ہادی عشر کا 13واں درس۔ آج کے درس کا ذیلی عنوان ہے وجود کی تقسیم کے ذریعے سے خالق تعالی کا اثبات۔ علامہ علی کی عبارت جو شروع ہو رہی ہے یہاں سے قال ولا شک فی ان ہنا موجودا بالضرورہ، یہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ علامہ علی نے کہا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ذہن سے باہر، ہمارے ذہن سے آزاد کوئی نہ کوئی وجود موجود ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، یہ بدیہی بات ہے۔ کوئی بھی سالم الفطرت انسان، سلیم الذہن انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ واقعیت ہے، کوئی نہ کوئی وجود موجود ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں یونانی عہد میں ایک فلاسفہ کا ایک طبقہ تھا، سوفسٹ جسے کہتے تھے۔ ہماری تاریخی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں میں ان کو سوفسطائی لکھا گیا۔ سوفسطائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہے انسان کے ذہن میں ہے، ذہن سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یہ مشہور بات ہے، یعنی نسبت مشہور ہو گئی ہے سوفسطائیوں کی طرف کہ وہ وجود خارجی کے قائل نہیں تھے۔ البتہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ نسبت درست نہیں ہے۔ سوفسطائی یہ بات نہیں کرتے تھے، ان کا کہنا کچھ اور تھا۔ دراصل وہ یہ کہتے تھے کہ وجود کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب وہ انسانی ذہن میں آتا ہے۔ انسانی ذہن کے بغیر وجود کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وجود کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی۔ تو وجود کو معنی عطا کرنا انسانی ذہن کا کام ہے، اس لحاظ سے سوفسطائیوں نے انسانی ذہن کو اہمیت دی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حقیقت پسندی کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ذہن سے باہر بہرحال کائنات موجود ہے، کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ ایک وجود ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، فی الحال یہ ہماری بات نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وجود خارجی بہرحال موجود ہے، ہمارے ذہن سے باہر ایک کائنات موجود ہے۔ اب ہمارے ذہن سے باہر اور ذہن سے آزاد جو چیز بھی موجود ہے اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا دو صورتیں آپ کہہ لیں۔ یا تو وہی واجب الوجود ہے، وہ جس کو ہم نے مان لیا کہ ہمارے ذہن سے باہر موجود ہے اسی کو ہی ہم واجب الوجود مان لیتے ہیں۔ اگر یہ بات ہم کہیں کہ وہی واجب الوجود ہے تو مطلوب ثابت ہو گیا، اور کسی چیز کو ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو ثابت ہی یہی کرنا چاہتے تھے کہ ایک واجب الوجود موجود ہے۔ تو پس اگر ہم کہیں کہ ہمارے ذہن سے باہر جو وجود موجود ہے وہی واجب الوجود ہے تو مطلوب ثابت ہو گیا۔ اور اگر کہیں کہ نہیں، وہ جو ہمارے ذہن سے باہر موجود ہے وہ واجب الوجود نہیں، وہ ممکن الوجود ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ممکن الوجود ہے اس کو کسی موجد کی ضرورت ہے۔ موجد یعنی انوینٹر، ایجاد کنندہ، اب کریٹر کہہ لیں یا خالق کہہ رہے ہیں، کہ ممکن الوجود چونکہ ایسا وجود ہوتا ہے کہ جس کو کسی انوینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایجاد کنندہ کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر موجد کے وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ممکن الوجود کو کسی موجد نے ہی ایجاد کیا ہے۔ اب جس موجد نے اس ممکن کو ایجاد کیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ واجب الوجود ہے یا وہ بھی ممکن الوجود ہے۔ اگر آپ نے قبول کر لیا کہ وہ جو موجد تھا جس نے ممکن الوجود کو وجود عطا کیا ہے، انوینٹ کیا ہے، وہ خود واجب الوجود ہے، تو یہاں بھی مطلوب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ثابت یہی کرنا ہے کہ خارج میں ایک واجب الوجود ضرور موجود ہے۔ اگلا مرحلہ کہ اس کی صفات کیا ہیں وہ تو بعد میں ہم ثابت کریں گے نا، فی الحال صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ واجب الوجود بہرحال ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، وہ موجد ممکن الوجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک وجود موجود ہے، وہ وجود ممکن الوجود ہے، اس کا کوئی موجد ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا، لیکن ہم نے کہا کہ وہ وجود بھی ممکن الوجود ہے۔ تو اگر مثلا یہ موجود ہے ہمارے پاس، اس کو اس دوسرے وجود نے ایجاد کیا ہے، یہ اس کا موجد ہے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ جو وجود دینے والا موجد ہے یہ بھی ممکن ہے، تو ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ اگر یہ ممکن ہے تو اس کا موجد کون ہے؟
اس کو کس نے ایجاد کیا ہے؟ چونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ موجد کو کوئی اور وجود عطا کرتا ہے، معذرت، ممکن الوجود کو کوئی اور چیز ہی وجود عطا کرتی ہے۔ موجد بھی اگر ممکن ہوگا تو اس کی کوئی اور علت لازمی طور پر موجود ہوگی۔ اب یہاں اس موجد پر ہم نے جب سوال کیا ہے کہ اس کا موجد کون ہے، اس کا انوینٹر کون ہے، اس سے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ یہی جو پہلا وجود تھا نا، اس پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، یہی جو پہلا وجود تھا یہی اس کو وجود دینے والا ہے۔ اس وجود کو ایجاد کیا ہے اس نے، اس کو اے فرض کر لیں، اس کو بی فرض کر لیں۔ اے کو وجود دیا ہے بی نے اور بی کو وجود کیا ہے اے نے۔ یہ قابل تصور تو ہے لیکن اس صورت میں محال لازم آئے گا۔ اس کو منطق میں کہتے ہیں سرکولر ریزننگ یا دور لازم آتا ہے کہ اس کو یہ ایجاد کرے اور اس کو یہ ایجاد کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا موجد یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی وجود میں نہیں آیا، یہ ممکن ہے، اس کو وجود یہ دے گا تو وجود میں آئے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس کا موجد یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے موجود ہونا چاہیے تب یہ ہی اس کو ایجاد کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز اپنے وجود میں آنے سے پہلے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دور کیا ہے وہ باطل ہے، سرکولر ریزننگ جو ہے وہ درست نہیں ہوتی کہ اس کو یہ ایجاد کرے اور پھر اس کو یہ ایجاد کرے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم کہیں کہ اس موجد ایک تیسرا فرد ہے، یہاں پہ تیسرا فرد ہم لے آتے ہیں، یہ تیسرا وجود ہے جس نے اس کو وجود عطا کیا ہے۔ اس کو وجود عطا کیا اس نے، اے کو بی نے، بی کو سی نے وجود عطا کیا۔ تو ہم سوال سی پہ لے آئیں گے، یہ جو تیسرا ہے وجود، اس کو کس نے ایجاد کیا ہے؟ اگر یہ واجب الوجود ہے تب بھی ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ اگر یہ ممکن الوجود ہے تو پھر اس کے اوپر سوال ہوگا کہ اس کو کسی اور نے ایجاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اس کو کسی نے ایجاد نہ کیا ہو، اس لیے کہ یہ خود ممکن الوجود فرض کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی اور نے ایجاد کیا ہے۔ اب وہ ایجاد کرنے والا اگر واجب الوجود ہو، مثلا چوتھا ہم وجود درمیان میں لے ہیں اور کہیں کہ وہ چوتھا وجود واجب الوجود ہے جس نے اس کو وجود دیا، اس نے اس کو وجود عطا کیا، اس نے اس کو وجود عطا کیا۔ یہاں چوتھے مرحلے پر بھی اگر ہم واجب الوجود پر پہنچ گئے تب بھی مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ چوتھا بھی ہوا ممکن الوجود تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ سوال چلتا رہے گا۔ اگر ہر وجود کا موجد ممکن الوجود ہو تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، کنٹینیوٹی یا کنٹینیوم کہہ لیں، تسلسل، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے، ایک وجود کو دوسرے نے، دوسرے کو تیسرے نے، تیسرے کو چوتھے نے، چوتھے کو پانچویں نے، پانچویں کو چھٹے نے، چھٹے کو ساتویں نے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سارا سلسلہ ہی ممکن الوجود ہو جائے گا، اور جو ممکن الوجود ہو بہرحال اسے اپنی ذات سے باہر ایک موجد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انوینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایجاد کنندہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جب تک اس سلسلے کے لیے ایک واجب الوجود ثابت نہ کر لیا جائے اس وقت تک وہ سلسلہ وجود میں ہی نہیں آ سکے گا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ چونکہ دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے، لہذا ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ اس دلیل کا میں ایک بار پھر خلاصہ کرتا ہوں کہ علامہ حلی ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ ایک وجود موجود ہے ہمارے ذہن سے باہر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وجود کے بارے میں ہم نے سوال کیا ہے کہ وہ اگر واجب الوجود ہے تو مطلوب ثابت، اگر ممکن الوجود ہے تو اس کو کسی موجد کی ضرورت ہے۔ وہ موجد کون ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ موجد واجب الوجود ہے تب بھی مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ اگر اس موجد کا وجود پہلے والا وجود ہوا تو دور لازم آئے گا، یہ باطل ہے۔ اگر اس موجد کا موجد کوئی اور ہوا تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح سوال ہو جائے گا، اگر وہ واجب الوجود ہوا تب بھی مطلوب ثابت، اگر وہ بھی ممکن الوجود ہوا تو یہ سلسلہ بے نہایت طور پر چلتا رہے گا۔ تو بے نہایت طور پر کوئی سلسلہ چل نہیں سکتا، تسلسل بھی باطل ہے، اپنی جگہ یہ ثابت ہو چکا ہے، اور اس کی مزید ڈیٹیل آگے بھی آئے گی جب شارح جو ہے اسی دلیل کی تشریح کریں گے۔ تو ابھی ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ کی عبارت شروع ہو رہی ہے، قال ولا شک فی ان ہنا موجودا بالضرورہ۔
ایک بات کی طرف توجہ رہے کہ بعض نسخوں میں اس عبارت سے پہلے ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ایک عنوان ہے، جیسے میرے پاس یہ جو دوسرا نسخہ ہے کتاب کا، اس کے اوپر یہ عنوان دیا ہوا ہے المقصد الثانی فی اثبات الثانی ولہ طریقان۔ یہ عنوان جو ہے نہ تو متن کتاب کا حصہ ہے، یعنی علامہ علی نے بھی یہ عنوان نہیں دیا، شارح نے بھی یہ عنوان نہیں دیا، یہ عنوان کتاب چھاپنے والوں نے، منظم نے، جس نے نظم دیا ہے اس کتاب کو، اس نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور یہ عنوان اس لیے غلط ہے کیونکہ انہوں نے پھر اس کے دو طریقے بنا کے الطریق الاول قرار دیا۔ حالانکہ آگے چل کر شارح جب عبارت کی تشریح کریں گے طریقے وہ بھی دو ہی بتائیں گے، لیکن اس میں پہلا طریقہ کچھ اور ہے، جس طریقے کو ابھی علامہ ہلی نے بیان کیا ہے شارح کی ترتیب میں یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ پہلا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شارح کی ترتیب میں یہ کیا ہے، وہ دوسرا طریقہ الطریق الثانی ہے، الطریق الاول نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہیڈنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، جس طرح کہ میرے پاس یہ جو پہلا نسخہ ہے کتاب کا، اس کے اندر یہ ہیڈنگ ہے ہی نہیں، اور عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قال ولا شک فی ان ہنا موجودا بالضرورہ۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ذہن سے باہر کوئی چیز موجود ہے، بالضرورہ یعنی بداہتاً، یہ بات بداہت سے ثابت ہے، بدیہی بات ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ موجود بہرحال ہے، کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، ان ہنا موجوداً یعنی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے میں نے اپنے الفاظ اضافہ کیے ہیں کہ ذہن سے آزاد موجود ہے، عبارت میں یہ لفظ نہیں ہے ذہن سے آزاد والا۔ تو کہتے ہیں لا شک ان ہنا موجودا بالضرورہ فان کان واجب الوجود لذاتہ، وہ جو موجود ہے جس کو تسلیم کر لیا ہے ہم نے، اگر وہی واجب الوجود بالذات ہے فہو المطلوب، تو ہمارا مطلوب ثابت۔ وان کان ممکنا، اگر وہ وجود ممکن الوجود ہے، افتقر الی موجد یوجدہ بالضرورہ، پھر یہ بدیہی بات ہے، یہ ضروری بات ہے کہ اگر وہ ممکن ہے تو ایک موجد کا محتاج ہے، افتقر الی موجد، ایک موجد کا محتاج ہے، یوجدہ جو اس کو ایجاد کرے، ایک ایسے موجد کا محتاج ہے جو اسے ایجاد کرے، بالضرورہ، بالضرورہ کا مطلب ہے کہ یہ بات بدیہی ہے، یہ بات ضرورتاً ثابت ہے۔ فَإِن كَانَ الْمُوجِدُ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، وہ ایجاد کرنے والا جو موجد ہے، جو انوینٹر ہے یا جو کریٹر ہے، اگر وہ واجب الوجود بالذات ہوا فَهُوَ الْمَطْلُوب، پھر بھی مطلوب ہمارا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن وَإِن كَانَ مُمْكِنًا، اگر وہ موجد بھی ممکن الوجود ہوا، افتقر الى موجد آخر، تو پھر یہ ایک اور موجد کا محتاج ہوگا۔ وہ دوسرا موجد کون ہے؟ اس کی میں نے دو صورتیں بتائی تھی، یعنی یہ وجود ہے نا، فرض کریں یہ وجود ہے، اس وجود کو کسی اور موجد نے ایجاد کیا، اس کو ہم موجد فرض کر لیتے ہیں۔ اب یہ موجد بھی چونکہ فرض کیا ہے کہ ممکن الوجود ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو پہلے والے نے ایجاد کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اس کا موجد پہلے والا ہی ہوا تو دارا، اس سے دور لازم آئے گا، جس کو ہم سرکولر ریزننگ کہتے ہیں۔ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ، بدیہی بات ہے کہ دور بھی باطل ہے۔ وَإِن كَانَ مُمْكِنًا آخَرَ، پھر ہم نے دوسری صورت کیا بتائی تھی کہ اس کا موجد ایک تیسرا وجود ہے، سی ہے، اے کا موجد بی کا موجد سی ہے، اور سی بھی ممکن ہے، تو پھر کیا ہے؟ تسلسلہ۔ اگر سی بھی ممکن ہے تو سی کے بارے میں سوال ہوگا، اگلا انہوں نے لکھا نہیں ہے، یہاں پر بات انہوں نے اکتفا کر لی ہے، یعنی ہمارے فہم پر اعتماد کیا ہے کہ اگلی بات آپ خود سمجھ جائیں گے کہ سی کو بھی ظاہر ہے اگر ممکن الوجود ہے تو اسے موجد کی ضرورت ہے، اس کا موجد پھر ہوگا سوال کہ اس کا موجد اگلا کون ہے، وہ پہلے والا ہے تو دور لازم آئے گا، اگر بعد والا ہے تو وہ بعد والا، اگر واجب الوجود ہوا تب بھی مطلوب ثابت، اگر وہ بھی ممکن الوجود ہوا تو پھر بات آگے چل پڑے گی، تسلسلہ یعنی بات آگے چلتی چلی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مُمْكِنًا آخَرَ تَسَلْسَلَ وَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا، اگر کوئی دوسرا ممکن اس کا موجد ہوا تو اس سے تسلسل لازم آئے گا، وَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا، تسلسل بھی باطل ہے، بداہتاً، یہ بات بھی ضرورتاً ثابت ہے کہ تسلسل باطل ہے۔ لأن جميع أحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة، اس لیے کہ یہ جو سلسلہ ہے جس میں تمام ممکنات شامل ہیں، ان تمام ممکنات پر مشتمل یہ سلسلہ خود بھی ممکن ہے، بالضرورہ یعنی بداہتاً، یعنی ضرورتاً،
علم بدیہی کے تحت یہ بات واضح ہے کہ یہ سب کی سب ممکن ہے۔ تو جب سب ممکن ہیں فَتَشْتَرِكُ فِي إِمْكَانِ الْوُجُودِ لِذَاتِهَا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے بذات ممکن ہیں، اپنی ذات میں سب کے سب ممکن ہیں۔ تو اگر اپنی ذات میں ممکن ہے تو فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُوجِدٍ خَارِجٍ عَنْهَا بِالضَّرُورَةِ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سلسلے کو ایک ایسے موجد کی ضرورت ہے جو اس کی ذات سے تو خارج ہے لیکن وہ واجب الوجود ہے۔ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُوجِدٍ خَارِجٍ عَنْهَا، اس سلسلے کو ایک ایسے موجد کی ضرورت ہے جو اس کی ذات سے باہر ہو بالضرورہ۔ یہ بات بھی بداہتاً ثابت ہے، اس لیے کہ جو بھی ممکن الوجود ہے اس کو کسی اور موجد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ وَاجِبًا بِالضَّرُورَةِ، اور یہ بھی بدیہی بات ہے کہ وہ موجد جو اس سلسلے سے باہر ہے وہ واجب الوجود ہونا چاہیے، کیونکہ اگر واجب الوجود نہیں ہوگا تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے، لہذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا کہ ہم یہ مان لیں کہ اس ممکن الوجود والے اس سلسلے کا، یا یہ سلسلہ جو ممکنات پر مشتمل ہے، اس سلسلے کا ایک موجد ہے اور وہ موجد واجب الوجود ہے۔ اسی واجب الوجود کو ہم خدا کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں یا خالق کہتے ہیں یا صانع کہتے ہیں، نام جو بھی رکھ لیں، ہمارا مقصد واجب الوجود کو ثابت کرنا ہے، وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے جو کہ ثابت ہو چکا ہے۔ والسلام۔